ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فعن عبد الرحمن بن أبي قراد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ يوما فجعل أصحابه يتمسحون بوضوئه فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملكم على هذا قالوا حب الله ورسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يحب الله ورسوله أو يحب الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث وليؤدي أمانته إذا اؤتمن وليحسن جوار من جاور أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم باب في تعظيم النبي وإجلاله وتوقيره. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم. میرے دوستوں اور پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں، ایک حدیث ہے جو آپ کے سامنے پڑھی. اس کو روایت کرنے والے عبد الرحمن ابن ابی قراد ہے. ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تو جس وضو فرماتے تھے اور پانی آپ کے بدن سے جو بھی قطرہ گرتا تھا صحابہ کرام اس پانی کو لے کر اپنے جسم پر اور اپنے چہرے پر ملتے تھے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ایک معمول تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وضو فرماتے تو حضرات صحابہ کرام آپ کے وضو کے پانی کو لے کر اپنے جسم پر اور چہرے پر ملتے تھے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ وضو کے پانی سے کیا مراد ہے؟ نارملی وضو آدمی کرتا ہے تو جیسے ہی قطرے گرتے ہیں تو اس سے سارے گناہ صاف ہو جاتے ہیں. چہرہ دھوتا ہے تو پورے چہرے کے گناہ، یہاں تک کہ آنکھ اور آنکھ کے اندر کے گناہ، ناک کے اندر کے گناہ، کان، منہ کے اندر کے گناہ، جتنا آدمی بولا ہے سارے گناہ نکل کر ایک ایک قطرے کے ساتھ وہ گرتا ہے. اسی طرح ہاتھ میں، اسی طرح سر میں، اسی طرح پیروں میں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ مسئلہ نہیں. تو معصوم ہے، انبیاء تو معصوم ہے، گناہوں کا تو سوال ہی نہیں ہے. یہ تو ہمارے لیے آسان کر دیا کہ تم 5 وقت کا وضو کرو تو ایسا ہی ہے جیسے تمہارے بدن سے کیا ہے، گناہ صاف ہو گیا. اور اگر نماز پڑھ لی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثال دی کہ تمہارے گھر کے سامنے سے ایک نہر جا رہی ہو، اس نہر میں تم 5 وقت روزانہ غسل کرو تو کیا تمہارے بدن کے اوپر کوئی میل کچیل باقی رہ سکتا ہے؟ It can remain any type of dirt on your body? No. 5 مرتبہ روزانہ غسل کریں تو بدن پر کبھی پسینہ، کبھی کوئی میل، کبھی کچیل، کچھ بھی نہیں ہوتا. فرمایا جو 5 وقت کی نماز پڑھے تو اس کے بدن پر تو کوئی گناہ باقی نہیں رہتا ہے، نہ ہاتھ میں، نہ پیر میں، نہ سر میں، نہ کہیں بھی. لیکن حدیث کی شرح کرنے والے علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ وضو سے یہاں کیا مراد ہے.
صحابہ کرام وضو کا پانی آپ کا جو گرتا ہوا لیتے تھے اور اپنے چہرے پر مل لیتے تھے، اور جن صحابہ کرام کو پانی نہیں ملتا تھا وہ دوسرے صحابہ کے ہاتھ سے لے کر اپنے اوپر ملتے تھے، ان کے چہرے سے لے لیا، مل لیا۔ پانی تو ہے نا وہاں، اصل میں تو پانی کا اثر چاہیے ان کو۔ تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی وضو فرماتے تھے تو جو پانی آپ کے بدن سے گرتا تھا، چہرے دھو رہے ہیں، چہرہ سے پانی جو گرتا تھا، یا ہاتھ دھو رہے ہیں، ہاتھ سے جو پانی گر رہا تھا، تو صحابہ کرام اس کو لے کر اپنے بدن پر ملتے تھے۔ ایک تو یہ تو صاف شرح ہے اس کی، جو بخاری کی شرح میں علامہ کرمانی رحمت اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے، دے دیا ایسے اور لگا دیا۔ لیکن دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں صحابہ کرام بڑے برتن میں وضو فرمایا کرتے تھے، جس کو ہم لگن بولتے ہیں، بڑا برتن بولتے ہیں، باکت بولتے ہیں، اس میں وضو فرماتے۔ ہماری طرح تو اس زمانے میں ٹیپ سسٹم تو تھی نہیں، نل والی سسٹم نہیں تھی کہ چلو نل کھولا پانی، جو اس کے اندر سے پانی لے کر اپنے ہاتھ کو پہلے گھٹوں تک دھوتے ہیں تاکہ ہاتھ برابر صاف ہو جائے، ہاتھ سے کچھ کام کیا ہو، کچھ ہو تو اس طرح پانی کو ڈالے اور دونوں ہاتھ کو اپ ٹو دا رسٹ پہنچے تک دھو لے۔ اب اس کے بعد اندر میں ہاتھ ڈال کر پانی لے کر اپنے چہرے کو دھوئیں، کلی کرے باہر۔ جب وضو سے فارغ ہو جائے تو برتن میں جو پانی بچ گیا اس بچے ہوئے پانی کو بھی وضو کا پانی کہتے ہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک تو بدن سے گرے وہ، اور ایک تو وضو کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا پانی جو اس برتن میں ہے۔ یہ بات حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھی ہے۔ مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دونوں قسم ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے وضو کے پانی، لیکن ابو سفیان نے دیکھ لیا تھا، یہ ابھی وہ مسلمان نہیں تھے، کہ یہ کیسے صحابہ ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا بادشاہ نہیں ہے کہ جن سے ان کے ماننے والے اتنی محبت کرتے ہو جتنی صحابہ کرام اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، کہ ان کا وضو کا پانی بھی بدن سے گرنے نہیں دیتے، ان کا تھوک بھی گرنے نہیں دیتے، اتنی محبت ہے۔ بخاری شریف میں حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، یہ تو محبت کی علامت ہے اللہ کے نبی کے ساتھ، اس لیے کہ ہمارا تو کام ہونے والا نہیں ہے ان کے بغیر، قیامت میں اپنے نبی کے بغیر ہمارا کوئی کام ہونے والا نہیں ہے۔ دنیا میں بھی کیسے ہوتا، اگر وہ نہ ہوتے تو ہمیں ایمان کیسے پہنچتا؟ ان کی دعائی سے تو ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ پہلی قوم سے زیادہ یہ قوم گناہ کر رہی ہے۔ پہلی قوم کو تو ایک ایک گناہ پر سزا ملتی تھی، جیسا کہ ہوموسیکسولیٹی جس کو لواطت کہتے ہیں، پوری قوم کو تباہ کر دیا۔ ایک قوم ٹولنے میں کم کرتی تھی، اس پر تباہ کر دیا۔ اسی طرح ایک قوم نے اپنے نبی کو نہیں مانا، صالح علیہ السلام، اس کو تباہ کر دیا۔ اس قوم میں کون سے گناہ ہیں جو نہیں ہے؟ پچھلی ساری قوم کے گناہ اس قوم میں ہیں، زنا اس میں ہے، لواطت اس میں ہے، چوری اس میں ہے، اور ڈکیتی اس میں ہے، ڈنڈی مارنا اس میں ہے، چوری کرنا اس میں ہے، کیا نہیں، قتل کرنا اس میں ہے، اسمگلنگ کرنا اس میں ہے، ڈرگز لینا اس میں ہے، شراب پہ، کون سے گناہ نہیں ہے جو پچھلی قوم میں نہیں ہے؟
وہ سارے ملا کر اس قوم میں ہیں. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نہ ہوتی تو پوری امت تباہ ہو جاتی، جیسے پچھلی امت تباہ ہو گئی. تو دنیا میں بھی تو رحمت ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، انہی کی رحمت کا صدقہ ہے. اور قبر میں بھی اگر آپ نے جواب دے دیا تو رحمت کا صدقہ کہ قبر میں آپ آرام سے رہیں گے. تیسرا سوال تو یہ ہوگا کون ہے یہ بتاؤ. اگر کہہ دیا میرے نبی، کامیاب ہو گیا. بخاری شریف میں جیسے میں نے پہلے سنایا تھا صرف نبی ہی کا ذکر ہے. بتائیے کون ہے؟ اگر بتلا دیا تو پہلے دو سوال بھی ہو گئے. من ربک ما دینک والا سوال بھی ہو گیا. بخاری شریف میں جتنی حدیث نقل کی ہے قبر کے بارے میں، امام بخاری نے من ربک ما دینک کا ذکر نہیں کیا ہے، صرف یہی ذکر کیا ہے بتائیے کون ہے. اگر اسی میں کامیاب ہو گیا تو ہو گیا. اور قیامت میں بھی ان کے بغیر نہیں چلے گا. صحابہ نے پوچھا ہم کہاں تلاش کریں آپ کو؟ کہا مجھے تلاش کرنا حساب کتاب کے پاس. میں کھڑا ہو کے اللہ کو کہتا ہوں گا میرے امتی کا حساب جنت کا کر دینا، جنت کا کر دینا. اگر وہاں نہ ملوں تو میں کہاں ملوں گا؟ پل صراط کے اوپر میں بولتا ہوں گا سلم یا رب، سلم یا رب، اے اللہ سلامتی سے گزار دینا میری امت کو سلامتی سے. وہاں نہ ملوں تو حوض کوثر پر ملوں گا، وہاں پانی پلاتا ہوں گا اپنی امت کو. ہر جگہ ہے. فرمایا بخاری شریف میں ہے کہ آپ کئی مرتبہ سفارش کریں گے. ایک لوٹ چلا جائے گا جنت میں، پھر سفارش کریں گے سجدہ، دوسرا لوٹ چلا جائے گا، تیسری بار آئیں گے سجدہ کریں گے اللہ معاف کر دے، اور ایک لوٹ جنت سے نکل کر جنت میں جائے. اس طرح جب تک ایک بندہ بھی اگر باقی رہے گا جنت میں وہاں تک آپ سفارش کرتے رہیں گے. تو اللہ کے نبی کے بغیر تو ہمارا کام ہی نہیں بنے گا. اور اللہ بھی یہی کہتے ہیں تم چاہتے ہو کہ میں اللہ تمہیں مل جاؤں تو میرے نبی کے کام کو کرو. قرآن میں کہہ دیا فَاتَّبِعُونِی، مجھے میرے راستے پر چلو. نبی کے راستے پر چلو گے تو اللہ خوش، اللہ معاف کرے گا. کوئی ایسے نبی کا ذکر نہیں کیا کہ فلاں نبی کے راستے پر، فلاں نبی کے فلاں، صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلو گے کامیاب ہے. اس لیے بخاری شریف میں ابو جحیفہ کی روایت ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مینا سے واپس ہو رہے ہیں حج پر کر، مینا سے واپس. تو آپ نے قیام فرمایا وادی محسب میں، اور ابھی آج تک وہ وادی ہے، وہیں آپ نے ٹھہرے اور آپ نے وہاں ظہر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی، 4 نمازیں پڑھی. وہاں پر بھی آپ نے جب کبھی وضو کیا تو آپ کے اس پانی کو لے کر حضرت، یعنی آپ کے اس وضو کے پانی کو لے کر حضرت بلال جانے لگے تو صحابہ کرام ٹوٹ پڑے. جیسے کوئی آدمی کا تھوڑا ہی کھانا ہو تو کیسے ٹوٹ پڑتے، ٹوٹ پڑے اور اس پانی کو ایسے لے کر اپنے اوپر جلدی جلدی مل لیا. حضرت بلال کے پاس بچا ہوا پانی ہے لے کر جا رہا اللہ کے نبی کا، سارے صحابہ ٹوٹ پڑے اس پر. کتنی محبت ہوگی، کیا پیار تھا ان کو اپنے نبی سے. جس کے حصے میں جو آیا استعمال، یہ بخاری شریف کی صحیح روایت ہے، جس کے حصے میں نہیں آیا وہ دوسرے کے ہاتھ کی ٹڑی کو لے کر اپنے اوپر لگا لیا. ہاں یہ بخاری شریف میں حدیث نمبر 386 میں اس کو نقل کیا. اسی لیے میں نے بھی سنایا کہ صلح حدیبیہ میں بخاری شریف میں لکھا ہے قریش کی طرف سے حضرت عروہ ابن مسعود ثقفی، جو پہلے بھی مسلمان نہیں تھے، قبیلے بنو ثقیف کے سردار تھے، وہ ایمان نہیں لائے تھے. اس موقع پر قریش کی مدد کے لیے وہ آئے تھے حدیبیہ میں. آپ کو جانے نہیں دیا عمرہ کے لیے، سب کو روک دیا. بعد میں ایمان لائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے کے لیے آئے تھے. بڑی لمبی سٹوری ہے حدیث بخاری شریف میں. جب واپس گئے صحابہ کی زندگی دیکھ کر گئے، ایک دن کے لیے آئے تھے کچھ بات چیت کرنے کے لیے، تو صحابہ کی زندگی دیکھ کر گئے وہ. تو جا کر کیا کہا، اے قریشیو، اپنے سرداروں کو کہہ رہے مکہ جا کر، اے قریشیو
میں نے دیکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بلغم نکالتے ہیں تو ان کے ساتھی اس بلغم کو بھی نیچے گرنے نہیں دیتے. آپ کے منہ سے تو خوشبو آتی تھی, خوشبو, آپ کے پسینے میں خوشبو, ایسی خوشبو چمن کے پھولوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. وہ صحابیہ کہہ رہی ہے پسینہ لیتی تھی ایسی, اللہ کے نبی کی آنکھ کھل گئی. گرمی میں پسینہ بہت ہوتا ہے نا, ابھی حج میں گیا تک دیکھو کتنا پسینہ ہوتا تھا, پورا احرام ایسا لگتا ہے ابھی گھسل گیا. تو ایسا پسینہ لیتی تھی اور اپنی بوتل میں ڈالتی تھی, لیتی تھی, ایک بوتل تھی اس میں ڈال. آنکھ کھل, کیا کر رہی ہو؟ کہا میں آپ کا پسینہ لے. کیوں؟ کہا آپ کا پسینہ مکہ مدینہ منورہ کی لڑکیوں کی جب شادی ہوتی ہے نا تو وہ خوشبو میں ڈالتی ہوں تو ایسا خوشبو مدینے میں کہیں ہے ہی نہیں, وہ شادیوں میں لگاتی ہے نبی کے پسینے. جس گلی سے جاتے تھے صحابہ سمجھ جاتے تھے کہ یہاں سے اللہ کے نبی گزرے ہیں, کیوں؟ خوشبو کی وجہ سے. تو اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہروں پر مل لیتے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک غیر مومن آدمی کہہ رہا ہے کہ اس کو مکہ والوں کو جا کر کہہ رہا ہے تم کیا کہتے ہو؟ یہ قریشی سنو, یہ صحابہ ایسے مر مٹنے والے ہیں. جب وہ کہہ بیٹھ جاؤ سارے صحابہ بیٹھ جاتے ہیں. جب بات کرتے اللہ کے نبی تو سارے خاموش ہو جاتے ہیں, کوئی بات نہیں کرتا. جب اللہ کے نبی بات کرتے نا کوئی بات, جب وضو فرماتے تو ان کا وضو کا پانی لینے کے لڑتے ہیں. اللہ اکبر, ان کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے ایسے صحابہ نہیں چلتے. اتنا قریش میں دنیا کے, میں نے دنیا قریش کو کیا کہا, یہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے عروہ ابن مسعود ثقفی, میں نے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا. ہاں, بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں بھی گیا, قیصر و کسریٰ میں گیا, نجاشی اس زمانے میں روم کے نجاشی فارس کے بادشاہوں کے دربار میں گیا, لیکن کسی بادشاہ کے ساتھیوں کو اپنے بادشاہ سے وہ محبت کرتے نہیں دیکھا جو نبی کے ساتھیوں کو اپنے نبی کے ساتھ محبت کرتے میں نے دیکھا ہے. یہ بخاری شریف کی صحیح حدیث میں آپ کو سنا ہے. صحابہ کے دلوں میں, اسی لیے تو اللہ نے قرآن میں کیا کہا, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, ان سے راضی. صحابہ کرام کی زندگی ایسی تھی. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ایسا ہونے والا ہے, یہ فتنہ آئے گا. تو میں ہوتا نا کیا کہ کدھر سے آئے گا, کیسا ہوگا, اس میں کیا ہونے والا ہے. لیکن صحابہ کیا کہتے ہیں, اس سے نکلنے کا کیا راستہ ہے. فرق یہ ہے, اللہ کے نبی جب کچھ بھی بات تو ہم اگر ہوتے تو کہتے وہ کیسا ہوگا, وہ کیا ہوگا, اس میں کون کون مرے گا, کیا نہیں نہیں نہیں. فرمایا اس سے بچنے کا کیا راستہ ہے, یعنی ہمیں کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ بچیں. سمجھ میں آئی بات. وہ کیوں والا مسئلہ نہیں تھا. یہ جیسے آج کل ہمارے ینگسٹرز جو ہے مینٹلی ملحد ہو گئے. مینٹلی ملحد کا معنی پتا ہے, ایتھیس ہو گئے. مینٹلی ایتھیس ہے ہمارے ینگسٹرز. مینٹلی ایتھیس کیوں بنے, انہیں مانتے ہی نہیں. اب ان کے سامنے نبی کا صرف معجزہ ہی بیان کر دو کہ وہ اللہ کے نبی نے فرمایا, ایک غیر مسلم غیر مومن آیا, کہا میں چاہتا ہوں ایک معجزہ دیکھنا کہ یہ درخت تم سے بات کرے. فرمایا جاؤ, یہ دونوں درختوں کو کہو اللہ کے نبی تمہیں بلا رہے ہیں. وہ گئے وہاں, دونوں درختوں کو لے کر آئے. کہا اللہ کے نبی, تو وہ دونوں اپنے جڑ سے نکلے, دونوں چلتے چلتے اللہ کے نبی کے پاس آئے. اللہ کے نبی کے سامنے پوچھا کون ہے, میں بتاؤ. انہوں نے کہا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا جا واپس چلے جاؤ. یا آپ کو ضرورت تھی پردہ کی, درختوں کو بلایا, دو کو پردہ ہو گیا, آپ نے اپنی پیشاب جو ضرورت پوری کی, درختوں کو جا واپس چلے جاؤ. اگر آج کی ہاں کیوں, کیسے ہو گیا, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے سے تو ایک پلان بھی نہیں نکلتا, ایک پلان بھی چل کر نہیں آتا, یہ کیسے ہو گیا. معراج کا واقعہ سناؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا مکہ والوں نے کہ مسجد اقصی میں کتنی کھڑکیاں ہیں, وہ کیسی ہے بتاؤ.
کیسی ہے بتاؤ؟ تو بخاری شریف میں ہے کہ پورا اقصی آ گیا، وہ جو عمرہ ہے نا، باب العمرہ، وہاں پر پورا اقصی ایسے، یعنی وہ مسجد پوری آپ کے سامنے آ گئی، اور آپ نے دیکھ دیکھ کر بتایا۔ اگر آج کے جوان کو بتایا تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کہاں مسجد اقصی اور کہاں مکہ، اور کیسے، یہ کیوں، یہ کیسے ہو؟ یہ مینٹلی ایتھیس بن گئے۔ اللہ کے نبی کی بات کو اگر کوئی اچنبھی بات بیان کرے، they don't want to believe، don't want to believe، حالانکہ صحیح حدیث ہے، ساری حدیث صحیح ہے، بخاری شریف کی، مسلم شریف کی۔ کیوں؟ اسکول میں ایسا پڑھایا جاتا ہے، سائنس میں، فلاں میں، یا یونیورسٹی میں چلے جاؤ، وہ دماغ کا اس میں زیادہ دخل ہوتا ہے، ایسا ہو، ایسا نہیں، ایسا۔ اللہ کے نبی اوپر جا ہی نہیں سکتے، آسمان میں کیسے چلیں گے؟ انسان ہو کے اوپر کیسے جائے؟ پھر ساتوں آسمان پر، اور پھر تھوڑی گھڑی میں اوپر سے نیچے آ گئے۔ ارے بھائی مانتا نہیں، قرآن کہہ رہا ہے بھائی، تو گیا قرآن کا انکار ہی ہو گیا۔ جب قرآن کا انکار کریں گے تو وہ کیا ہو گیا؟ ایتھیس ہو گیا، مینٹلی ایتھیس ہو گیا، ملحد ہو گیا۔ کتنی باتیں ہیں جو ہمارے ینگسٹرز نہیں مانتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں اس کا نام قاسم ہے، ابراہیم ہے۔ آج سے کچھ سالوں پہلے حضرت جی رحمت اللہ علیہ آئے تھے ایک اجتماع میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اس رات، اجتماع کی اگلی رات میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین تھے۔ آپ کا یہ امامہ جو تھا نا، وہ جو پیچھے شملہ جس کو کہتے ہیں چھوٹا تھا، اور آپ نے تیبن پہنا ہوا تھا۔ تو پوچھا حضرت جی نے، کیوں آپ غمگین ہیں؟ کہا میری فکر مت کرو، امت کی فکر کرو۔ کیا کہا؟ میری فکر مت کرو، امت کی فکر کرو۔ وہ نام کے مسلمان جب قبر میں آتے ہیں تو مسلمان نہیں ہوتے ہیں۔ میری امت کی فکر کرو، یہ چیز ہے۔ دیکھو کتنے یہ مسئلے سے بلیو بھی نہیں کر رہے ہیں، ایسے آپ کو ہزار ملیں گے، ہاں وہ ایسی باتوں کو نہیں مانتے۔ جو صحیح ہے قرآن اور حدیث، بخاری مسلم میں اسی کو کہتے ہیں نا معتزلہ۔ یہ چار فرقے تھے، معتزلہ، روافض، خوارج، جی یہ جو تین یا چار جو فرقے تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی نماز کو کیسے تولا جائے گا؟ نماز تو تم نے پڑھ لی، ختم ہو گئی، کہاں ہے؟ تمہیں نظر آتی ہے نماز تمہاری؟ ابھی میں بول رہا ہوں، میرا بول نظر آتا ہے، میرے بول کو تولا جائے گا۔ یہ جو میں بول رہا ہوں نا، اس بول کو تولا جائے گا، اس کو لکھا بھی جاتا ہے، تولا بھی جائے گا۔ میں قرآن پڑھوں نا تو میرے ایک ایک لفظ کو تولا جائے گا۔ یہ جتنے بھی آپ عمل کریں، صدقہ دے رہے، اس صدقے کو آپ نے غریب کے ہاتھ میں پیسے دے دیا، کدھر گئے پیسے؟ کیسے تولیں گے؟ ہے تو نہیں۔ تو کہتے ہیں تولی تو وہ چیز جاتی ہے جو وزن، جو آپ کو دکھائی دے۔ جیسے میں اقبال بھائی کو، آپ ترازو میں بیٹھ جاؤ تو مجھے نظر آتا ہے ترازو میں بیٹھ گئے، لیکن اگر انہوں نے ابھی قرآن کی ایک سورت پڑھ لی تو وہ کدھر گئی؟ وہ کیسے میں تولوں گا؟ نظر ہی نہیں آتی۔ تو یہ معتزلہ لوگ کہتے تھے، اس لیے امام بخاری نے آخری باب جو قائم کیا، اسی لیے قائم کیا، انہی کی رد میں قائم کیا۔ وہ یہی کہتے تھے کہ قیامت میں تولا ہی نہیں جائے گا، جبکہ نظر ہی نہیں آتا، کیسے تولیں گے؟ مجھے نماز نظر نہیں آتی ہے، مجھے روزہ نظر نہیں آتا ہے، مجھے حج نظر نہیں آتی ہے، جو پڑھ لیا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ وہ کیسے حج کو لا کے تولیں گے؟ وہ کیسے نماز کو لا کر تولیں گے؟ وہ کیسے میرے صدقے کو لا کر تولیں گے؟ کھا لیا کسی نے پیسے، کیسے تولیں گے؟ تو اللہ تو کہتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت میں تمہارے ہر اعمال کو ترازو میں تولیں گے۔ تو یہ گویا قرآن کی آیت کا انکار کر رہا ہے کہ نا؟ صحیح ہے نا؟ تمہاری عقل، چونکہ وہ لوگ عقل پر دین کو تولتے تھے، عقل پر۔ They used to weight the deen and amal on their brain, understanding. لیکن عقل پر دین نہیں تولتا، نقل پر، نبی کے حکم پر دین تولتا ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھو۔ جو اس زمانے میں تھے، ہاں اس زمانے میں ایک فرقہ ہو گیا ایسے معتزلہ کا۔
آج کتنے ایسے ینگسٹرز ہیں جو ان باتوں کو نہیں مانتے. بہت ساری بات ان کے سامنے بیان کرو تو سوچیں گے یا کیسے وہ پہلے تو تعجب میں پڑ جائیں گے. اس لیے بہت ساری ایسی باتیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں. جس کو محبت ہوتی ہے نا وہ ہر بات مان لیتا ہے, ہر بات مانتا ہے. تو صحابہ کرام کو بڑی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہاں صحابہ کرام نے پانی لیا اور پھر کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت فرمائی. کیا فرمائی؟ اس حدیث کے اندر دیکھیے. پوچھا تم نے میرا پانی لے کر اپنے چہرے پر ملا, اپنے ہاتھ پر ملا, تو میں یحملکم علی ھذا, ایسا کیوں کرتے ہو؟ ایسا کیوں کرتے ہو کہ میرا بچا ہوا پانی آپ چہرے پر ملتے ہو؟ کیوں کرتے ہو؟ ظاہر ہے ساری دنیا جانتی ہے کیوں کرتے ہیں. ہم جاہل پھر بھی جانتے ہیں کیوں کرتے ہیں. یہ جب یہ واقعہ ہمارے سامنے پیش کیا جائے تو ایک معمولی آدمی بھی سمجھ جاتا ہے کہ صحابہ کرام نے پانی لے کر چہرے پر کیوں لگایا. کوئی دوا کے لیے لگایا؟ محبت کی وجہ سے. کس وجہ سے؟ محبت کی وجہ سے. یہ کوئی پوچھنے کی چیز ہے؟ تو پھر اللہ کے نبی نے پوچھا کیوں؟ ما یحملکم ھذا, کیوں کرتے ہو ایسا؟ ما یحملکم علی ھذا, کیوں کرتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک تعلیم دینا چاہتے تھے. دیکھو تم نے محبت میں تو یہ کام کیا, لیکن ایک تمہیں درس دیتا ہوں, ایک سبق دیتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا, اسی لیے ان کی زبان سے بولو. کیوں کر رہے ہو؟ ان کی زبان سے بلوایا. حالانکہ جب مجھے پتا ہے کہ صحابہ نے کیوں کیا تو کیا نبی کو پتا نہیں یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اگر بچا ہوا میرا پانی اگر یہ پیے تو پتا ہے, مجھے پتا ہے کیوں پیا, مجھے پتا ہے کیوں پیا. تو اللہ کے نبی کو پتا نہیں کہ اس نے کیوں میرا پانی لگایا آپ نے. ڈیفینیٹلی جب ہم کو پتا ہے تو نبی کو کیوں نہیں پتا ہے؟ تو پھر اللہ کے نبی نے پوچھا, ان کو ایک سبق دینا چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ سوال پوچھا کہ تم یہ چیز کون سی چیز ہے جو تم کو یہ کام کرنے پر ابھار رہی ہے, کون سی چیز ہے؟ تو جواب میں انہوں نے کیا کہا؟ حب اللہ و رسول, اللہ کی محبت اور رسول کی محبت. دیکھو پوچھنے کے بعد کہ حالانکہ پتا ہے یہ کیوں کیا. علماء لوگ جانتے ہیں کہ یہاں حب اللہ و رسولی, اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے, اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں. تو محبت کرنے والے صحابہ اور جس سے محبت کی جا رہی ہے وہ اللہ اور رسول ہے. چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت ہے اس لیے ہم ایسا کر رہے ہیں. اور اگر دوسرا مطلب لیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ہم سے محبت کرے, ہم سے اللہ بھی محبت کرے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت کرے. تو محبت کرنے والے اب کون بن جائیں گے؟ پہلے تو صحابہ محبت کرنے والے تھے, کس کے ساتھ؟ اللہ رسول کے ساتھ. اور اگر دوسرا مطلب لے کہ اللہ ہم سے محبت کرنے والا بن جائے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے محبت کرنے والے بن جائیں, اس لیے ہم نے یہ کام کیا ہے تاکہ اللہ کے دل اللہ کے یہاں اور رسول کے یہاں محبوب بن جائیں. ایک تو ہے نا استاد شاگرد سے محبت کرے اور ایک شاگرد استاد سے محبت کرے, دونوں چیز ہے. اب آگے جواب آ رہا ہے. دونوں بات کا لحاظ کیا گیا اس حدیث میں. یہ حدیث سمجھنا اس طرح ہوتا ہے, ایک چھوٹی سی حدیث میں کتنی باتیں ہیں. حضرات صحابہ نے
ایک جواب دے دیا، حب اللہ و رسول، اللہ رسول سے محبت ہے، لیکن اس میں دونوں چیزیں ہیں، ہم ان سے محبت کر رہے ہیں اور اللہ اور رسول ہم سے محبت کر رہے ہیں۔ کتنا فصیح اور بلیغ لفظ ہے حب۔ حب تو جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم اللہ رسول سے محبت کر رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلتے کیا فرمایا، میں حدیث سمجھا دیتا ہوں پہلے۔ فرمایا من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ، جو آدمی یہ پسند کرتا ہو، یہ چاہتا ہو، آپ لوگوں کو بھی بتاتا ہوں میں، میری مائیں اور بہنیں سنو، جو چاہتا ہو، جو یہ پسند کرتا ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کریں، او یحب اللہ ورسولہ، یا اللہ اور اس کے رسول ان کے ساتھ محبت کریں، تو کیا کام کرنا ہے؟ آگے سبق دے رہے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہیں کہ تم اللہ رسول سے محبت کرنے والے بن جاؤ، یا یہ بھی چاہتے ہو کہ اللہ رسول تم سے محبت کرنے والے بنے، تو کون سا کام کرنا ہے؟ اس کے لیے آپ نے پہلے یہ سوال کیا، کہتے ہیں نا پہلے تمہارا دماغ میں بٹھا کہ یہ کیوں کر رہے بھائی، اللہ استاد جی آپ سے محبت ہے، اب سن، جب مجھ سے محبت ہے یہ کام کرنا، بات ہے اس طرح ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو جملے ارشاد فرمائے کہ جو چاہتا ہو اللہ اور اس، ایک صحابہ کی زبان پر ایک لفظ اس میں دو معنی ہے، اللہ کے نبی نے دونوں کا جواب دیا، تم چاہتے ہو تم نبی اللہ سے محبت کرو، یا تم چاہتے ہو کہ اللہ رسول تم سے محبت کریں، سو دونوں جملے اللہ کے نبی نے فرمایا۔ تو کیا کام کرنا ہے؟ اب آپ چاہتے ہیں نا اللہ رسول سے محبت کرنا، کون نہیں چاہتا ہے، اور آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ رسول آپ سے محبت کرے، وہی تو ہمارا کام، وہی تو ہماری زندگی ہے۔ تو آگے اللہ کے نبی جواب دے رہے ہیں، اب کام کرو، فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ اِذَا حَدَّثَ، سچ بول، کیا کہا؟ کبھی جھوٹ نہیں بول، مذاق میں بھی نہیں۔ بعض لوگ مذاق ایسی کرتے ہیں کہ جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کو ہنسانے کے لیے، یہ بھی جھوٹ ہے، حدیث میں بڑی ممنوع ہے۔ سچ بول، اللہ کے نبی بھی ہنساتے تھے، لیکن سچ بولنا ہے، سچ بولنا ہے۔ ایک بات تو یہ بیان کی، دوسری بات کیا بیان کی؟ جب کوئی امانت تمہارے پاس رکھی جائے تو اس امانت کو جب وہ آدمی مانگے تو واپس کر دے۔ کوئی پیسہ رکھ دیا، آج کل کمیٹی رکھتے ہیں، رکھتے کہ نہیں؟ کتنے لوگ آتے ہیں، صاحب کو وظیفہ بتاؤ میری کمیٹی مجھے مل جائے، وہ کھا گئے، سب کھا گئے، 50 آدمی کی کمیٹی کھا گیا، 50 آدمی کی کمیٹی کے پیسے کیا ہے؟ کھا گئے۔ کتنے پیسے کھا گیا؟ اور کبھی کیا ہوتا ہے، اسی کو دیتا ہے، اسی کو، دوسروں کو نہیں دیتا ہے۔ کتنے لوگ مجھے کہہ رہے ہیں ہماری ساری کمیٹی کے پیسے کھا گئے، یہ فلاں عورت کھا گئی، دیتی ہی نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ چلو ایک تعویذ بتا دیتا ہوں، بہت اچھی تعویذ ہے۔ اور بھائی اگر تمہارے کو پیسے واپس نہ کرے تو یہ عمل کرنا، تیسرے دن مل جائے گا۔ مولانا مکی صاحب تھے نا، داؤں برکاتہم، جو حرم میں بیان کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، ایک بار بیٹھا ہوا تھا میں، کسی نے سوال کیا فلاں آدمی میرا پیسہ کھا گیا، دیتا ہی نہیں ہے، کیا پڑھوں میں، کیا وظیفہ ہے؟ انہوں نے کہا سورۃ الزلزال ہے نا، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زلزلہ آئے گا تو زمین ہلے گی، واخرجت الارض اثقالها، زمین سارا خزانہ آپ کو دے دے گی، زمین سارا خزانہ آپ کو واپس کر دے گی۔ فرمایا یہ دو آیت تم پڑھو نا تو اس کے بدن میں زلزلہ آ جائے گا، وہ پیسے واپس کر دے گا۔ یہ دو ہی آیت ہے، اس کو کثرت سے پڑھو، اس کی نیت کر کے ایسے بھاگتا ہوا کے دے جائے گا۔ اور میں نے ایک عورت کو بتایا یہ پڑھتی رہے، کہا اس نے معافی بھی مانگی اور پیسے بھی دے گئے، ساری کمیٹی کے پیسے مجھے مل گئے، جو میرا حصہ تو بھی ملا، اور کہا یہ اس وقت کمیٹی تم لے لو۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ تو یہ ہے، یہاں تو سب کچھ ملتا ہے نا، تعویذ بھی وظیفہ بھی مل جاتا ہے۔
تو یہ حرفن مولا ہے نا، مفتی بھی ہے، شیخ بھی ہے، مولوی بھی ہے، سب کچھ ہے. سمجھانے بات، شیخ الحدیث بھی، شیخ البذائق بھی، شیخ المسلہ بھی. آپ لوگ تو نصیب والے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے سب کچھ مل جاتا ہے. ایک مسئلہ ہے جو بتا رہے ہیں مجھے، مغرب کی نماز اور فجر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز اور فجر کی نماز کے بعد آپ نے سلام پھیر دیا تو اسی جگہ پر بیٹھ کر کے کسی سے بات کیے بغیر، بات نہیں کرنا ہے، اسی جگہ بیٹھ کر چوتھا کلمہ، جگہ نہیں بدلنی، اپنی جگہ بیٹھ کر چوتھا کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. جیسے اللہ پر ذمہ دارا بھی 10 بار پڑھنا ہے. ایک تو ہوتا ہے دوسرا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و وہ نہیں پڑھنا ہے. یہ مسلم شریف میں یہ کلمہ ہے اور دوسری جگہ لیکن یہ بھی تو اگر وہ پڑھ لو یا یہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل. کتنے بار پڑھیں گے؟ 10 بار. جنت میں ایک محل بن جائے گا. لیکن اگر آپ نے فجر کے بعد پڑھ لیا تو مغرب تک شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا، شیطان آپ کے پاس نہیں آئے گا. یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے. اور رات میں پڑھا تو فجر تک شیطان نہیں آئے گا. باقی نیکیاں بہت ہے اس کی. یہ تو مین چیز ہے کہ شیطان سے بچنے کا راستہ یہ کلمہ ہے. اسی جگہ سلام پھیرنے کے بعد بیٹھ کر کے پڑھ لیا جائے، یا پھر سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ سنت پڑھ لیا تو. لیکن بہتر یہ کہ اسی جگہ یہ کلمہ پڑھ لیں، بعد میں ہٹ جائے، چونکہ فرض نماز سے ہٹ کے سنت پڑھنے کا ثبوت ہے حدیثوں میں کہ جہاں فرض پڑھی وہاں سنت نہیں. ہاں اگر آگے پیچھے جانے کا کوئی راستہ نہ ہو، کوئی پڑھ رہا ہو تو ٹھیک ہے، تھوڑا 1-2 قدم آگے ہو جاؤ، سنت پڑھ لو، لیکن سنت کی تھوڑی جگہ بدل لو. لیکن یہ اس کلمے کے بارے میں ہے کسی سے بات نہ کرے، اس جگہ بیٹھ کر کیا ہے 10 بار پڑھ لیں. پڑھو گے نا فجر کے بعد اور مغرب کے بعد. تو بات آگے نکل گئی. سچ بولو. نمبر 1 کیا ہے؟ سچ بولنا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں اللہ رسول آپ سے محبت کرے اور تم چاہتے ہیں کہ تم اللہ رسول سے محبت کرو، سب سے پہلے سچ بولو. اور پھر امانت کسی کی ہو تو کیا کر دو؟ ادا کر دو. چاہے وہ کمیٹی ہو، چاہے کسی کے پیسے ہو، چاہے کچھ بھی ہو، اس کو ادا کرو. اور تیسری بات یہاں بیان کی وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ. اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، چاہے وہ کتنا ہی نکما ہو، لیکن تم اچھا سلوک کرو. کتنا آسان نہیں ہے. سچ بولنا ہے. کوئی تمہیں کہے بھائی میری یہ گاڑی ہے، میری گھڑی ہے، میرے پیسے اپنے پاس بعد میں دے دینا، رکھو حفاظت سے رکھ لو، دے دو. یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ نے جب ہجرت کی تو حضرت علی سے کیا فرمایا؟ سو جا میرے بستر پر، صبح اٹھ کر یہ مکہ کے جتنے بھی نان مسلم ہیں ان کی امانت کو دے دینا، واپس تم آ جانا مدینہ منورہ. تو اللہ کے نبی تو مسلمان غیر مسلم کی بھی امانت کو واپس ادا کر رہے ہیں، حالانکہ وہ ایسا موقع ہے کہ وہ ان کو ستا رہے ہیں، قتل کرنے کے در پر ہیں، پھر بھی امانت ادا کر رہے ہیں. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر بھی امانت ادا کر رہے ہیں. کتنی زبردست بات ہے یہ. اور کیا کہا؟ اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرو، کچھ ہو دے دو، چورا پکا دے دو، اچھا سلوک کرو. گویا آپ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی. ان تینوں باتوں کی وضاحت کرنے جاؤں گا تو پھر بہت لمبا وقت چاہیے، لیکن مجھے سب سے پہلے بس ایک بات کی وضاحت کرنی ہے، اور وہ ہے جھوٹ. سچ بولو، جھوٹ نہ بولو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایاکم والکذب. جھوٹ سے بچو. یہ صحیح حدیث ہے مسلم شریف کی.
झूठ से बचो। क्यों? एक झूठ यहदी इलल फुजूर, तुम्हें गुनाह की तरफ ले जाएगा, और वो गुनाह तुम्हें यहदी इलल नार, जहन्नम में ले जाएगा। झूठ से बचो। गोया सारी बुराई और गुनाहों का रूट झूठ है। अगर इंसान झूठ से बचता है, इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अलैकुम बिस्सिद्क, सच को लाजिम पकड़ो, फइन्न सिद्क यहदी इलल बिर, अगर सच बोलोगे तो सच तुम्हें नेकी की तरफ ले जाएगा और नेकी तुम्हें जन्नत में ले जाएगी। ये इसीलिए एक मर्तबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक आदमी आए, उसने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, मैं बहुत सारी बुराइयों में मुब्तला हूं। जैसा आजकल होता है, यंगस्टर्स को देखो, चोरी भी करता हूं, जीना भी करता हूं, शराब भी पीता हूं, झूठ भी बोलता हूं, कोई चीज बाकी नहीं है। समझ में आई बात? सब कुछ मेरे अंदर में है, और ये सारी बुराइयां मेरे लिए छोड़ना बहुत मुश्किल है। एक एक करके छोड़ सकता हूं। पहले जीना छोड़ दूं कुछ महीने में, फिर शराब छोड़, तो एक एक करके सब छोड़ना चाहता हूं। आप मुझे मशवरा दे कि इन तमाम गुनाहों में पहले कौन सा गुनाह छोड़ दूं, कौन सा गुनाह छोड़? आप अंदाजा लगाए, किसी से भी आप सवाल करें, फहरिस्त दे दे 4 गुनाह की, चोरी, जीना, शराब, झूठ, सब। हमारी नजरों में हल्का और कम से कम दर्जे का गुनाह क्या समझते हैं आप लोग? झूठ। झूठ है ना? झूठ तो बोलो, पहले ये छोड़ फिर बात। लेकिन हम क्या कहते हैं, ये छोटा है, बड़ा गुनाह पहले छोड़ दे, चोरी करना छोड़, जिना करना छोड़ दे। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत देखो, क्या फरमाया कि एक तो है कि सामने वाले को अमल करने में आसानी हो और पूरी खुशी के साथ वो करने पर राजी हो। छोटा अमल हो तो आसान होगा ना। आज तो यही कहते हैं ना, नमलू बटला तो छोटे वाला अमल करना आसान हो जाए, बहुत लंबा लंबा नहीं चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया जीना नहीं कहा, शराब नहीं कहा, क्या चोरी नहीं कहा, फरमाया झूठ छोड़ दो। तो खुश हो गया, झूठ नहीं बोलूंगा, आसान है, झूठ नहीं बोलेगा, सस्ता सौदा है। उसने कबूल कर लिया, मैं झूठ छोड़ देता हूं, आपके सामने वादा है, बस। उसके बाद चोरी का तकाजा हुआ, अल्लाह के नबी पूछेंगे तो फिर झूठ हो जाएगा। फिर जिना का तकाजा हुआ, अल्लाह के नबी पूछेंगे तो झूठ हो जाएगा। शराब का तकाजा हुआ, अल्लाह के नबी पूछेंगे मैं क्या कहूंगा, झूठ हो जाएगा। मैंने झूठ शराब नहीं पी, मैंने चोरी नहीं की। अल्लाह अकबर। एक छोटे से अमल से अल्लाह पाक ने उसकी, अल्लाह के नबी ने उसकी तरबियत करके पूरी जिंदगी। औलाद की भी तरबियत ऐसी होनी चाहिए, जब अपनी औलाद की तरबियत करें तो उसके सामने झूठ की बुराई बयान करें। बेटा कभी झूठ नहीं बोलना, कभी झूठ नहीं बोलना, ऐसा नहीं कर, ये नहीं कर, नाफरमानी नहीं करिए, झूठ। पहले उसको झूठ को बयान करो। हदीस में आता है बच्चों को सच बोलने का आदत डालो। बच्चों को, मेरी माएं और बहनें, अपने बच्चों को या अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को सच बोलने की आदत बनाओ जी। जब बच्चे झूठ बोलने के आदी बन जाते हैं तो फिर सारे गुनाह करते हैं, याद रखो ये। अब अगर उनसे पूछेंगे तुमने ये गुनाह क्यों किया, ये गलत काम क्यों किया, तो झूठ बोलेगा, मैंने नहीं किया, ये तो करे मैंने नहीं किया। लेकिन अगर सच बोलने की आदत है तो आपको सही सच बता देगा, हाँ अब्बा जी मैंने ये कर दिया, माफ। अब एक बार, दूसरी बार छूट जाए। इसलिए बच्चों के सामने माँ बाप को भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। आखिरी हदीस सुना देता हूं, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, अबू दाऊद शरीफ में है, सुनन अबू दाऊद शरीफ की हदीस है। अब्दुल्लाह इब्न आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, फरमाते हैं बाबुल फी तशदीद फिल किज़्ब के अंदर में इसको बयान किया। एक औरत की बात नकल की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा एक औरत ने अपने बच्चे को इधर आओ पुट्टे, इधर आओ पुत्र, इधर आओ, बुलाया, मैं तुमको कुछ देना चाहती हूँ। ऐसा करते ना, आओ इधर आओ, ऐसा मुट्ठी बंद करते ना, इधर इधर आओ। तो उस औरत ने, सही हदीस है, बुलाया बच्चे को, इधर आ जाओ।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को देखा कि वो इस तरह बच्चे को बता रही है और बुला रही है। पूछा, जब तूने अपने बच्चे से यूं कहा तो आ जा, मैं तुझे कुछ दूंगी, तो तेरा क्या इरादा था? उसको कुछ देने का था या नहीं देने का था? अल्लाह के रसूल, मेरे पास खजूर थी, आजकल चॉकलेट होती है, मेरे पास क्या है? खजूर है। मेरे दिल में यही था कि वो आएगा तो मैं उसको खजूर दूंगी। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? अमा इन्नके लौ लम तुअतिही शयअन कुतिबत अलैकी किज़बा, अगर तू उसको कुछ न देती तो तेरे नाम आमा लिख दिया जाता। हालांकि छोटा बच्चा है भाई, सामने छोटा बच्चा है, लेकिन तूने झूठ बोला बच्चे के सामने, तो तेरे बारे में ये झूठ लिख दिया जाता। खैर बात बहुत लंबी हो जाएगी। तो अल्लाह रसूल से मोहब्बत चाहते हो या आप अल्लाह रसूल से या अल्लाह रसूल आपसे मोहब्बत करे, तो 3 काम करने। मैंने पहली बात थोड़ी मुख्तसर समझाई है, सच बोलना, उसके बाद अमानत को अदा करना, और उसके बाद तीसरा अपने पड़ोसी से हुस्न सलूक करना। वक्त मिलेगा इंशाअल्लाह इस पर तफसील से हम कलाम करेंगे। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। या अरहमुर राहिमीन, या ज़ुल जलाल वल इकराम, या हन्नान, या मन्नान, या दय्यान, या सुल्तान, या कदीम अल एहसान। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या अल्लाह, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, या अल्लाह हम सब पर रहम फरमा। ए अल्लाह, तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को, उनकी हदीसों को सुनने के लिए हम सब जमा हुए हैं। तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो मेरी बात को सुने, अमल करे, दूसरे तक पहुंचाए, तूने उनके चेहरों को तरोताज़ा रखने की दुआएं की है। ए अल्लाह, हम सब के चेहरों को, जिंदगियों को तरोताज़ा बना दे, खुशहाल बना दे, आफियत वाला बना दे, सुकून वाली जिंदगी बना दे, रहमत वाली जिंदगी बना दे। हमें पूरी जिंदगी दर्स हदीस, दर्स कुरान, तेरे कुरान को समझने वाले, समझाने वाले, और हदीस पाक को समझने वाले, समझाने वाले, और उस पर अमल करने वालों में से बना दे, अमल करने वालों में से बना दे। इखलास भी नसीब फरमा, लिल्लाहियत नसीब फरमा, रियाकारी से हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, नेकियों की तरफ हमारे कदम को उठा दे, नेकियों की तरफ हमारे कदम को उठा दे। ऐ अल्लाह, नेकियों की तरफ हमारे कदम को उठाए। जो बात हम यहाँ सुनते हैं, जाकर दूसरों को भी बयान करने के में तौफीक अता फरमा, ताकि अमल बिल मारूफ नही अनिल मुनकर का भी सबक हो जाए। ऐ अल्लाह, ऐ मेरे मौला, तेरी बात बहुत आसान है। ऐ अल्लाह, तेरा दीन बहुत आसान है, हमें समझा दे, हमें समझा दे, और उस पर अमल करने वालों में से बना दे, और हमसे राजी हो जा, हमसे राजी हो जा। हमें सच बोलने वालों में से बना दे, हमें सच बोलने वालों में से बना दे। जोत से हमारी हिफाजत फरमा, तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने वालों में से बना दे। अल्लाह, हमारा आना बैठना सुनना कबूल फरमा। जहाँ जहाँ तक हमारी बात सुन रहे हैं, जा रही है, लोग सुन रहे हैं, सबका सुनना कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, बीमारियों को खत्म फरमा, जितनी जो भी बीमार हो जहाँ कहीं भी, अल्लाह सब की बीमारियों को खत्म फरमा। जो भी परेशान हाल हो, सबकी परेशानियों को खत्म फरमा। उम्मत के हाल पर रहम फरमा, उम्मत के हाल पर रहम फरमा, उम्मत के हाल पर रहम फरमा। जहाँ कहीं मुसलमान परेशान हाल है, खुसूसन फलस्तीन, गज़ा, वेस्ट बैंक और दुनिया में, सारे मुसलमानों की जान माल आबरू इज्जत ईमान की हिफाजत फरमा, उनकी नुसरत फरमा, उनकी मदद फरमा, उनकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह, उन पर रहमो करम को, आफ़ आफियत का मामला फरमा। अल्लाह, तीनों हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, या रहमान, हम सब के घरों में जिंदगी, खुशियों वाली जिंदगी नसीब फरमा। बीमारियों से, परेशानियों से, लड़ाई झगड़ों से, फितना फसाद से हमारी आला औलाद की, हमारे घरों की हिफाजत फरमा। जितनी माएँ और बहनें, हमारे भाई दूर दूर से आते हैं, सबका आना कबूल फरमा, सबका बैठना कबूल फरमा, और ये मजलिस हमारे लिए जन्नत में बैठने का जरिया बना दे, जन्नत में जाने का जरिया बना दे। अल्लाह, तेरे हबीब का फरमान है कि यहाँ बैठ, जहाँ नेकी की बात हो रही हो, हदीस और कुरान की बात हो रही हो, जन्नत की कियारियां हैं। ऐ अल्लाह, हमें भी इन बातों के सदके जन्नत में जाना नसीब फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सल्लम।